अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल, राजी सिटी, मैफ मार्केटिंग, अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। एक टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स काय कोयटा, जो अगर तारीख उठा के देखें पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे कामयाब टीम है। अगर रेशो वाइज देखते हैं, मैचेस में कामयाबी का तनासुब देखते हैं, लेकिन सीजन 6 एकदम से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुआ है यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और इस वक्त जो वो मुकाबला कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, वो उनकी बका की जंग है इस PSL 6 में रुकने के लिए। अगर आज वो ये मैच लूज कर जाते हैं तो शायद फिर कोई चांस नहीं रहेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए प्ले ऑफ में पहुंचने का। लेकिन कल जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन के कोयटा ग्लैडिएटर्स का जितना बड़ा फैन क्लब है, वो तमाम के तमाम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी हार, ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। 134 रन पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और जिस तरीके की पिटाई फिर कॉलिन मनरो ने की थी और उस्मान ख्वाजा ने की थी, खासकर मनरो ने जिस तरह 36 गेंदों पर 90 रन स्कोर किए, मैच को एक तरफा कर दिया। और नई तारीख रकम हुई थी। नई तारीख ये थी कि पहली मरतबा PSL की तारीख में कि कोई एक टीम ऐसी थी जिसने टारगेट चेस किया हो और 10 ओवर बचा के भी चले गए हो। उन्होंने न सिर्फ 10 ओवर बचाए थे, बल्कि 10 विकेटों से फतह हासिल की थी। बड़ी वन साइडेड फतह हासिल की थी यहाँ पर। और ये रिव्यू लिया था सरफराज अहमद ने, और यहाँ मच नीडेड विकेट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि 135 रन स्कोर हो गए थे। आगाज बहुत अच्छा था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, लेकिन डेविड मिलर ने जिस तरीके की बैटिंग की और कामरान अकमल 59 रन 37 गेंदों पर बनाकर आउट हुए, इस तरह ये तीसरा नुकसान पेशावर ज़ल्मी को उठाना पड़ा है। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट रहा था, उसके बाद जो शानदार कमबैक किया पेशावर ज़ल्मी में, उसमें डेविड मिलर और कामरान अकमल का बड़ा हिस्सा था और ये पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हो गए। खैर, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर, जिस तरह की स्विंग बॉलिंग करते थे, इंग्लैंड में कई सारे सीजन के लिए कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट अलीम मूसा साहब। थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है कोई और नहीं, आप सबके जाने पहचाने क्रिकेट एनालिस्ट, खुद भी क्रिकेटर है, जब मौका मिलता है क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ते, सुनते रहते हैं आप जिनको, सैयद महबूब आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब भाई आपका। और इस जानिब हमारे बेहतरीन दोस्त, साथी, क्रिकेट लवर और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर दोनों में बड़ा एक अपना नुमाया मकाम रखते हैं, खेल से जज्बाती किस्म का लगाव रखते हैं जो हमारी पूरी कौम रखती है, सैयद मुमताज़ अली शाह साहब। थैंक यू वेरी मच मुमताज़ भाई, आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। आपका, आपने अपने प्रोग्राम में इज्जत दी जी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मुमताज़ भाई आज आपसे स्टार्ट करेंगे, आप आए यहाँ पर। मुमताज़ भाई, ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस है इस सीजन 6 में, इसको थोड़ा सा बताएं क्या है, क्योंकि बड़े आप क्रिकेट पे नजर रखते हैं, ये सारे कराची के बच्चे आपके सामने खेल के बड़े हुए हैं। असल में कोयटा ग्लैडिएटर को कोई गाइड करने वाला नहीं है। पहले रिजल्ट था वेस्ट इंडीज का, विविन रिचर्ड्स जी, वो था, वो टीम को एक बना के रखता था। अब वहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर में मैं समझता हूँ ज़्यादा कोचेज हैं या ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे, टीम को यकजा नहीं कर पा रहे हैं। अगर टीम यकजा होगी और यकजा होकर खेलेगी तो ज़रूर कामयाब होंगे, लेकिन अब कामयाबी के असरात तो इसलिए बहुत दूर नज़र आ रहे हैं कि कल आप बॉलिंग देखें कि कितनी पुअर बॉलिंग की है कल कोयटा ग्लैडिएटर ने, कल बहुत पुअर बॉलिंग की है। और ऐसी आज आपने स्टार्टिंग में नवाज को लगा दिया, हाँ, उसने 2 विकेटें ले ली, उसके बाद फिर आप फास्ट को लिया है और आपने स्पिनर हटा दिए। आप देखिए 5 स्पिनर थोड़ी खेल रहे हैं, कुछ फास्ट बॉलर भी तो खेल रहे हैं ना। फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, लेकिन आपके पास 2 से 3 स्पिनर हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करें ना। आप इतना मार खाई है, अभी नवाज ने भी मार खाई है, जाहिद ने भी मार खाई है, वो तो स्पिनर है। हाँ, स्पिनर है वो, लेकिन शुरू में अटैक करके आउट और करना था एक, ताकि आप अपना प्रेशर डेवलप कर सकते थे। ये बड़ा अच्छा पॉइंट। और मुमताज़ भाई ने जैसे बात की अलीम भाई कि सर विविन रिचर्ड्स का फर्क, वाकई में जिस तरीके के वो टीम के मेंटोर हैं, जिस तरह वो टीम के साथ जेल करके रखते, वो फर्क वाकई महसूस हुआ इस साल। नसीम, लास्ट ईयर भी इनकी परफॉर्मेंस उनके होते हुए भी थोड़ी सी नीचे चली गई थी। लास्ट ईयर भी ये इस तरह से नहीं कम बैक कर सके थे, बिल्कुल प्ले ऑफ में नहीं आए थे, बिल्कुल। तो उनका फैक्टर है, मगर मोर और लेस तो उनकी वही है। बल्कि अभी तो फाफ टू प्लेसी जो है, इसका कल थोड़ा सा ये था कि अगर वो रुक जाता तो इनके टीम को एक बूस्ट मिल जाता।
جو کہ وہ ناکام ہوا بیٹنگ میں, اور باقی سب کو سٹارٹ ملا ان کے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے, لیکن وہ اس کو کیش نہیں کر سکے, تو ان کا سکور جو ہے وہ 130 آڈ رہا. کافی مطلب اسٹرگلنگ لگے, اور اب تو آج ان کا ڈو اور ڈائی میچ ہے. اگر یہ دیکھتے ہیں اس میں اگر ریسٹرکٹ کر لیں 170 تک بھی, تو تھوڑا سا ان کے پاس چانس ہوگا. اس وقت 170 تک روکنا اتنا مشکل کام نہیں لگتا, کیونکہ 139 for 3 in 14.5 اوورز, تو یہ 15 وائٹ بال قرار دیے. تو یہ گیند ابھی باقی ہے, 15 اوور میں ایک گیند باقی ہے. 140 رنز 3 وکٹوں کے نقصان پر اسکور ہو چکے ہیں. محبوب بھائی, سر ویون رچرڈز کا رول اوور آل ٹھیک ہے, پچھلے سال بھی تھے, لیکن پچھلے سال ان کی ٹریولنگ بہت زیادہ رہی تھی. اس سال کوئی ٹریولنگ کا بھی جواز نہیں ہے, سب کے لیے برابر کراچی میں تھا, سب کے لیے ابوظہبی برابر ہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں سر ویون رچرڈز کا ایک رول بہت امپورٹنٹ رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی فتوحات میں. جی نسیم بھائی, بالکل سر ویمن رچرڈ کا کوئٹہ گلیڈیٹر کی فتوحات میں ایک بہت ہی اہم رول رہا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے پہلے سیزن سے ہی ٹیم کو جیلن کیا ہوا تھا, اور جتنا وہ کوارڈینیٹ کرتے تھے پلیئرز کے ساتھ, اور جس طریقے سے کوئٹہ کے لڑکوں کو انہوں نے جو ہے کیا نام ہے جیلن کیا, مطلب ہے کہ آپ کے ڈریسنگ روم میں اگر سر ویمن جیسی شخصیت موجود ہو تو لازمی بات ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے نسیم بھائی. اور پھر ندیم عمر صاحب جس طرح خود بھی, محبوب بھائی, چاہے ان کے پاکستان کرکٹ کلب ہو, چاہے ان کا عمر ایسوسیٹس ہو, یا پھر جہاں سے یہ سارے بچے آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ ہر میچ میں ہر جگہ پہ خود موجود ہوتے ہیں اور ہر چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. اور اس کوئٹہ گلیڈیٹرز میں ان کی فیملی نے جس طریقے سے اس ٹیم کو بنچ بنانے میں رول پلے کیا تھا, اس کووڈ-19 کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ بھی ٹیم میٹنگ نہیں کر سکے. وہ تمام کے تمام لوگ بایو سیکیور ببل میں, جو انہوں نے میٹنگ کی ہے وہ ورچوئل کیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ورچوئل وہ فرق ڈالتی ہوگی, جو پریزنس ہے وہ پریزنس ہے. جی بالکل نسیم بھائی, ندیم عمر صاحب جتنی بہترین شخصیت ہیں اور جتنے اچھے انسان ہیں, ان کی موجودگی کا بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور جب آنر خود ٹیم کے ساتھ موجود ہو اور وہ لڑکوں کو خود ہی بیک کرے, تو جو لڑکے ہوتے ہیں, جو ٹیم کے پلیئرز ہوتے ہیں, ان کا مورال ہائی ہوتا ہے. جب ان کا جو ہے کیا نام ہے آنر جس طریقے سے ٹیم کو چلانا چاہتا ہے, ان کے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں, اپنا ان کا ایک پلان بھی ہوتا ہے, لڑکے ایفرٹ مارتے ہیں زیادہ. آنر کی موجودگی بہت کیا نام ہے معنی رکھتی ہے. یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے کوئٹہ کی پرفارمنس جو ہے ڈاؤن ہوئی. اور سب سے بڑی بات نسیم بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ اس سال اگر آپ دیکھیں تو کپتانی کا بہت ہی بڑا ایشو رہا ہے میرے خیال میں. اس طریقے سے جو سرفراز اپنی ایگریسو کپتانی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے, اگر آپ دیکھیں کل بھی جس طریقے سے انہوں نے کپتانی کی, اتنی زیادہ چینجز, اتنی زیادہ شفلز. اب میرے خیال میں اس کے پہلے سرفراز خود جو ہے کیا نام ہے پاکستان ٹیم کو لیڈ کرتے تھے, اور اس ٹائم پہ ان کا مورال بہت ہائی ہوتا تھا. ایک میرے کو لگتا ہے کہ سرفراز خود جو ہے جو پاکستان ٹیم سے ڈراپ ہوئے اور اپنی جگہ بنانے کے چکر میں ہیں, کبھی ان کی پرفارمنس ہو رہی ہے کبھی نہیں ہے, ان کا جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. ابھی تو رضوان بہت اچھا کھیل رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس وجہ سے بھی ان کا جو ہے میرے خیال سے تھوڑا سا مائنڈ ڈسٹرب سا ہو گیا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں دماغ میں وہ باتیں چل رہی ہیں جو ان کا وہ کانفیڈنس نہیں بحال ہو پا رہا ہے جس طریقے کا پہلے تھا جب وہ پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. ممتاز بھی آپ کا ندیم عمر صاحب کے ساتھ بھی ایک ٹائم گزرا ہے, خاص کر پچھلے 32 سالوں میں جو ان کی کرکٹ کے لیے خدمات ہیں, تمام آنرز اگر ہم سامنے رکھتے ہیں, ندیم عمر صاحب ایک ڈیفرنٹ شخصیت اس لیے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کرکٹ کے ساتھ جڑے رہے. باقی سب ابھی 6 سال سے جڑیں یا ابھی کرکٹ کے اندر آئیں, تو بڑا ایک فرق پڑتا ہے کہ اس ٹیم کو لیڈ کون کر رہا تھا, سر پہ کون تھا. ندیم عمر صاحب نے جو خدمات کرکٹ کے لیے دی ہیں پاکستان کے لیے, بے شمار ٹیسٹ کرکٹر دیے اپنی ٹیم سے, پاکستان کرکٹ کلب سے, کوئٹہ گلیڈیٹرز سے اور عمر ایسوسیٹس سے. لیکن کل جو ڈپلیسی آؤٹ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں اس نے 3 دفعہ ہک کرنے کی کوشش کی ہے, 2 دفعہ فیل ہو گیا, تیسری دفعہ آؤٹ ہو گیا. ضد پکڑ لی اس نے. ضد نہیں کرنی چاہیے, آپ دیکھیں اس کے آؤٹ ہونا. نہیں, وہ تو بولڈ ہوا ہے. ہاں تو بولڈ ہوا ہے, بولڈ ہوا. ہک کرنے میں 2 دفعہ وہ بچا ہے, ہک نہیں لگا, ہاتھ پہ بھی گیند آ کے لگا تھا اس کے. جی ہک نہیں ہوا اس سے, لیکن پھر اس نے تیسری دفعہ وہی ٹرائی کی اور وہ بولڈ ہو گیا. تو یہاں پہ کمر ٹوٹ گئی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی, یہاں کمر ٹوٹی. اگر وہ وہاں پہ رک جاتا اور اسکور کر کے دیتا
تو اسکور یہ نہیں ہوتا جو تھا 134 135 جو تھا، یہ نہیں ہوتا، اس سے آگے ہوتا. اور سرفراز کے لیے جو بات کر رہا ہے محبوب، وہ درست کر رہا ہے کہ سرفراز میں وہ اگریسو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، غصہ نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں اس کے کپتانی میں ٹھنڈا پن نہیں آ رہا، غصہ نظر آ رہا ہے. ایک پروگرام میں نے آپ کے سامنے اس کو کہا تھا کہ میں نے کہا بالر سے آپ وکٹیں لیں، رن نہ جتنے دے رہا ہے دینے دے رہے ہیں، اس سے کہیں وکٹ چاہیے. رن اگر 250 چلے گئے تو کون بنائے گا؟ مجھے وکٹیں چاہیے. آؤٹ کریں گے تو رن کم بنیں گے. بالکل صحیح بات ہے ممتاز بھائی کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. لیکن علیم بھائی ایز اے کرکٹر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک شخص پاکستان کے تینوں فارمیٹ کا کیپٹن تھا اور اس وقت وہ لیڈ کر رہا تھا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو. اس وقت مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ٹیم کے اندر اس وقت سیکنڈ وکٹ کیپر کے طور پہ، حالانکہ جس طرح انہوں نے T20 کی کپتانی سے ہٹایا گیا، آج سب لوگ بات کرتے ہیں، ایک وہ دماغ پہ ہوگا کہ میں نے نمبر 1 ٹیم کو بنا کے رکھا تھا، مجھے ریپلیس کر دیا. نمبر 2 اب میں سیکنڈ چوائس وکٹ کیپر بن چکا ہوں کیونکہ رضوان کی پرفارمنس بہت زبردست رہی ہے. نمبر 3 جو امپورٹنٹ سب سے زیادہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ ابھی جو اس PSL میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو پھر جو رویہ تھا کہ سرفراز ایئرپورٹ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اور جو صورتحال تھی. جی نسیم بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تینوں فارمیٹ کے کپتان کو ایک دم ہٹانا اور اس کا ہٹنا، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جس انداز سے ہٹانا، دیکھیں تھوڑا سا یہ تھوڑا آپ کے لیے مشکل سوال ہوگا. نہیں مشکل نہیں، جو یہ تو دنیا کو پتہ ہے وہ تینوں فارمیٹ سے ہٹا ہے، اور کوئی ایسا جواز تو میرے خیال سے اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. لیکن جیسے ان کی مینجمنٹ کی، یا انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی پالیسی ہو ان کے ذہن میں، جو کہ اب تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ فلرش کر رہی ہے پاکستان ٹیم، مطلب نئے کپتان کے انڈر میں. اور پھر جیسے بابر اعظم آیا ہے تو اس نے ریپلیس تو کر لیا، اس نے پروو بھی کر دیا. لیکن ہاں بالکل سرفراز کے بیک آف مائنڈ ضرور کہیں نہ کہیں یہ آتا ہوگا، گو کہ وہ لگتا بہت اسٹرانگ ہے، وہ اپنے آپ کو دکھاتا بہت اسٹرانگ ہے، لیکن جو قبر کا حال ہوتا ہے وہ مردہ ہی جانتا ہے. واقعی آپ ڈریسنگ روم سے ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ ڈریسنگ روم کے اندر اگر آپ کے لیے قبولیت نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی. بھائی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ سرفراز کو پانی کا گلاس لے کے نہیں بھیجنا چاہیے. کوئی پاکستان کا کپتان ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے، اگر یہی کام آپ شاہد خان آفریدی یا شعیب اختر کو کہتے تھے کہ شعیب پہ کپتان بھی نہیں بنے اور جونیئر لڑکے بیٹھے ہوتے، اس کے باوجود بھی اگر یہ کام کر رہے ہوتے تو نسیم آپ دیکھیں نا، شاہد آفریدی نے پلینگ 11 میں سے ہی کپتانی چھوڑی تھی نا، پھر اس نے چھوڑی دی تھی. مطلب ایک وہ ہے، ایک اس کو ہٹایا بھی ہے. اگر اس کے بعد جو اس کے ساتھ رویہ ہے تو اس کو خود مطلب تھوڑا اپنے لیے بھی فائٹ کرنی چاہیے تھی نا. کہاں تک کوئی لڑتا رہے گا؟ تھوڑا سا اس کو چاہیے تھا کہ اپنے لیے خود بھی تو بولتا. وہ آپ لوگ ہی بولتے ہیں کہ یہ جوتا لے کے جا رہے ہیں، وہ پانی لے کے جا رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے. نہیں، لیکن اگر وہ کہہ سکتا ہے یہ بات ایز اے پلیئر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر سینٹرل کانٹریکٹ میں ہیں تو یہ بات کریں گے؟ تو کانٹریکٹ چھوڑ دیں، اپنی لڑائی تو لڑے نا. سینٹرل کانٹریکٹ سے دور ہونے کا مقصد ہے کہ میرا پروفیشن ایک ہے اور میں اس سے بھی دور ہو جاتا ہوں تو میں تو بالکل ہی دور ہو جاؤں گا. تو پھر اب جس رول میں ہے وہ اپناتے رہے، جو رول اس کو دیا گیا ہے اس میں وہ ایسا ایک میچ کھیلتا ہے، اس میں 19-20 ہو رہا ہوتا ہے میچ، تو وہ آ کے جتا تو دیتا ہے، اور کیا چاہیے. بالکل پھر بھی نہیں کھلا رہے تو پھر اب وہ سوال کر لیں نا اپنے لیے. شاہ صاحب کریں، محبوب کریں، آپ کریں، میں کریں، وہ خود بھی تو کریں نا. بالکل صحیح. جیسے عامر نے بھی تو سوال کیا نا اپنے لیے، عامر نے بھی تو آواز اٹھائی تھی نا، شعیب ملک نے بھی تو آواز اٹھائی تھی. عامر کے لیے آواز اب اٹھنی شروع ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. گریٹ وسیم اکرم نے اس کے لیے جب انڈورس کر دیا، یہ وکٹ حاصل ہو گئی ہے. مچ نیڈڈ وکٹ فار کوئٹہ گلیڈیٹرز. 157 for 4 اینڈ ملر کلر آؤٹ ہوئے. 73 رنز on 43 بالز پہ اسکور کیے. ڈیوڈ ملر نے بولڈ کیا انہیں، خرم شہزاد نے. اس طریقے سے یہ چوتھا نقصان پشاور زلمی کو ہوا ہے. لیکن جو نقصان ملر کر کے چلے گئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا اتنے اچھے سٹارٹ کے بعد، اس کا کس طرح مداوع کرتے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بیٹسمین، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی تو اوورز باقی ہیں پشاور زلمی کے، ابھی تو 3 سے 4 اوور باقی ہیں، اس میں مزید کتنے رنز اسکور ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. 157 for 4. اور یہ ملر کھڑے ہوئے کیوں ہیں بولڈ ہونے کے بعد؟ اب تک باہر نہیں گئے کہ امپائر نو بال چیک کر رہے ہیں. جی ہاں، نو بال چیک کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ڈیوڈ ملر آؤٹ ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ امپائر نے انہیں روک دیا ہے. یہاں پر یہی انتظار کر رہے ہیں.
تو پھر کیا خیال ہے بریک پہ یہ چلے بات یہ ذرا بتا کے چلے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو بریک پہ. میرے خیال ہے یہ نو بال نہیں ہے, اٹس اے ویری گڈ لیگل بال. اور اس طرح یہ ملر کا نقصان اٹھانا پڑا یہاں پر 73 on 46 ball, much needed wicket and much needed victory for Quetta Gladiators today. ورنہ یہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیں گے. ایک بریک لے لیتا ہوں محبوب بھائی, آتا ہوں تو ذرا اعظم خان پہ بات کریں گے. ان کا نام پاکستان کرکٹ ٹیم میں آ گیا ہے تو کیا بیک فٹ پہ چلے گئے بریک کے بعد؟ سرف ایکسل, راجے سٹی, میف مارکیٹنگ, السید ٹریڈرز پریزنٹس آل آؤٹ. جیتے گا پاکستان. کوئٹہ گلیڈیٹرز کیسے جیتے گی جب اتنے ہاتھوں کے کیچ چھوٹیں گے؟ اور یہ بہت ہی آسان کیچ ظاہر خان نے چھوڑا, جو اسپنر ہیں افغانستان سے جن کا تعلق ہے. آج قدرے بہتر بالنگ کی لیکن ردرفورڈ کا آسان کیچ چھوڑ دیا. اس وقت وہ 5 رن پر بیٹنگ کر رہے تھے. تو ابھی اس گیند سے پہلے والی گیند پہ ہی کیچ چھوٹا, تو ہم نے کہا اپنے ناظرین کو بتاتے ہوئے چلیں. اعظم خان کو خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ کل بھی تھوڑا سا وہ بیک فٹ پہ دکھائی دیے تھے, تھوڑا سا اس طرح کے ردم میں نہیں تھے. لیکن آج جس طرح ان کے ہاتھ میں گیند نہیں آ رہی ہے, تو ذرا پہلے ساجد خان صاحب کی جانب جائیں گے. ساجد خان صاحب ہیوسٹن امریکہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, شو کی جان, فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر. ساجد بھائی, کل تو آپ بہت کہہ رہے تھے کہ وکٹ 2 پیس وکٹ ہے اور 120-130 رن بہت ہوں گے اور سرفراز کی کپتانی ہوگی اور کوئٹہ گلیڈیٹر زبردست قسم کی فائٹ دے گی. وہ تو یار 10 اوور میں رن بنا کے چلے گئے. ساجد بھائی, آپ کی تو ساری پریڈکشن دھری کی دھری رہ گئی. ادھر دیکھیں کیوں لینا. بہت شکریہ نسیم بھائی. پہلے کو تمام معزز پینل کو بہت بہت سلام, اور گریٹ لیجنڈی جاوید میرداد کو میٹرو نیوز کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. ہمارے بھائی جاوید بھائی کو سالگرہ مبارک ہو. بالکل بالکل جاوید بھائی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. جی, دل کی گہرائیوں سے گریٹ لیجنڈ جاوید میرداد کو میٹرو نیوز کی طرف سے بہت بہت سالگرہ. اور مگر آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. یقینی طور پر میرا تجزیہ ایز اے کرکٹر, ایز اے اینالسٹ میں بات کر رہا تھا, مگر گراؤنڈ میں اوورسیز کھلاڑیوں کی کارکردگی ایک نمایاں نظر آئی. میں نے یقینی طور پر بولا تھا پاکستان کے فارمر کیپٹن بی بی آف ٹیم سرفراز کی کپتانی نمایاں نظر آئی, مگر کل نواز نے بالنگ نہیں کی. اور جس طرح خواجہ کی بات کی جائے, آسٹریلین پلیئر اور فارنر پلیئر نے پاکستان سپر لیگ میں آؤٹسٹینڈنگ کارکردگی دکھائی ہے, مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا ندیم عمر کو یقینی طور پر تھوڑا سا کڑوا گڑ پینا پڑے گا. اگر پاکستان کرکٹ سپر لیگ میں جو کوئٹہ کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان بن کے سامنے آ گئی ہے, اور دودھ والے جب مینیجر ہوں گے, اینالسٹ ایک ایسے لوگ ہوں گے, اور جو ندیم عمر صاحب کو یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا, ندیم عمر صاحب کا یہ کہنا ہے, کرتے ہیں نیکی نیکی کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں اگر میں نکالوں گا ان کو رکھے گا کون. یہ ان کا بہت بڑا فن ہے ندیم عمر صاحب کا. مگر بات یہ ہوتی ہے جس طرح میں نے اعظم خان کی بات کی, یقینی طور پر اعظم خان کا پاکستان ٹیم میں نام آیا, اور پاکستان سپر لیگ میں ان کو پاور ہیٹر کے بعد 160 رن کی جو اسٹرائک ریٹ ہے اس سے ان کو کھیلتے ہوئے نظر دیکھا گیا تھا. مگر کل کے میچوں کے حوالے سے تمام چینلوں پہ ڈسکس کیا گیا ہے, کر بھی رہے ہیں, ان کو اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا رہے جس طرح کی دکھانے چاہیے. آج اوپن گراؤنڈ ہے, پچ بہت بہتر ہے. آج اعظم خان کو پروف کرنا پڑے گا. پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئے ہیں اور پاور ہٹر کے حوالے سے سلیکٹ ہوئے. آج چھکے مارے اور کوئٹہ کو جو پھنسے ہوئے میچ میں جتانے کی ایبلٹی رکھ سکتے ہیں, اور دکھانا بھی چاہیے. اور وہی پلیئر کامیاب ہوتا ہے جو منہ سے میچ لے جائے. اگر کامران اکمل کی بات کی جائے, دیکھیں نسیم بھائی, کامران اکمل جو سکو کے اٹھتے تو کٹ شاٹ مارتے ہیں. بیٹ بالنگ ہوئی آج کا کوئٹہ کی طرف سے, کامران نے سارے اسٹورنگ شاٹ کٹ پہ مارے تھے. یہاں پر فارنر پلیئر کی تعریف کرنا پڑے گی, بڑی شاندار بیٹنگ کی ہے, آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے. تو گیم میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اچھے پریزیڈنٹ مائنڈ سے کرکٹ کھیلے اور پازیٹیو کرکٹ ہے. ابھی بھی پشاور نے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی ہے, مگر گیم فنش نہیں ہوا ہے. مگر کوئٹہ کل بھی آپ کہہ رہے تھے گیم فنش نہیں ہوا ہے, کل بھی آپ کہہ رہے تھے 132 بہت ہیں. ذرا آتا ہوں میں آپ کے پاس, آج بھی آپ کہہ رہے ہیں گیم فنش نہیں ہوا ہے. ویسے بہت رن ہو گئے ساجد بھائی, اتنا آسان نہیں ہوگا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے ٹارگٹ چیز کرنا. 18 اوور میں 173, 4 وکٹوں کے نقصان پر. پاگل ہوئے ہوئے ہیں اس وقت جس طرح وہ ہٹنگ کر رہے ہیں. دوسرے ردرفورڈ, یہ دونوں کریز پر موجود ہیں. محبوب بھائی, یہی میں بات کر رہا تھا, اعظم کا نام آیا جب سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں, کچھ سائیکلوجیکلی کچھ انڈر پریشر ہے, ذرا تھوڑا سا ٹھکا زیادہ لگا رہے تھے. ایک ہٹ مارنے کے بعد 4 ڈاٹ بال کل کھیلتے ہوئے دکھائی دیے. آج ہاتھ میں گیند نہیں آ رہا, کچھ پریشر ہے.
नसीम भाई देखें, मैं एक आपको बात बताऊं, जब मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पे बंदा जब खेल रहा होता है ना, तो उसके अंदर एक भूख होती है, एक उसके अंदर चाहत होती है, एक तड़प होती है कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म में खेल रहा हूँ, अब कब मैं जो है ग्रीन जर्सी वेयर करूंगा, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा। तो जब वो इस माइंडसेट के साथ जब ग्राउंड जब खेल रहा होता है ना, तो उसका जोश, उसका वलवला, उसकी कारकर्दगी, हर चीज़ में एफर्ट एक नज़र आ रही होती है। फिर अब जब जैसे ही आपका नाम आ जाए और आपकी ये थिंकिंग हो जाए कि अब मैं पाकिस्तान टीम में रहूंगा कैसे, तो फिर जो है कहीं ना कहीं पे प्रेशर आ जाता है। अगर अब जैसे आजम खान अभी इस टाइम पे आ गए हैं, अब उनका नाम आ गया, अभी उनको अपना गोल ये बनाना चाहिए कि मुझे पाकिस्तान का 6 नंबर का नंबर 1 हार्ड हिटर प्लेयर बनना है। अब अपना वो गोल वो सेट कर लें, ना कि ये सेट करें कि मुझे पाकिस्तान टीम में रहना है। अगर वो ये सेट करेंगे कि मुझे पाकिस्तान टीम में रहना है, तो इसी तरीके की कारकर्दगी दिखाई देगी जैसे कल आपने देखी। और फिर वही हम यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे होंगे कि आज़म को ले आएँ और उसको ले आएँ और उसको ले आएँ, और परफॉर्मेंस जो है ना वो उस तरीके की नहीं होगी, और उनकी रिप्लेसमेंट पे फिर पीसीबी कोई और ट्राई करेगा ऑप्शन। बिल्कुल उस वक्त करेगा, लेकिन अभी पहले खेलेंगे तो पता चलेगा क्या करते हैं अभी से। अलीम भाई, उमर का में आज़म की, फिर वालिद अगर खुद भी डगआउट में बैठे होते हैं, उसका एक प्रेशर तो लाजमी तौर पे होता है, लोग बात कर रहे होते हैं, एक खिलाड़ी आता है, वो आज़म ने भी परफॉर्म किया है तो टीम के अंदर आए, बगैर परफॉर्म किए तो कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन जब ये पता हो कि भाई चचा बैठे हुए क्रिकेट बोर्ड में, वालिद खुद भी जो है वो एक असर रसूख वाले आदमी है, उसका शायद डबल प्रेशर होता है। मुझे जावेद मियांदाद साहब का अल्फाज याद है, हैप्पी बर्थडे जावेद भाई, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। लेकिन जावेद भाई ने कहा था कि बाकी छोड़े, लेकिन शुएब मोहम्मद ने बड़ी मुश्किल क्रिकेट खेली थी, क्योंकि वो हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे थे और ये प्रेशर आता था उनके ऊपर कि ये हनीफ मोहम्मद के साहबजादे इसलिए खेल रहे हैं, तो उन्होंने बहुत डिफिकल्ट क्रिकेट खेली थी। बिल्कुल ऑब्वियसली नसीम भाई, लिविंग अप टू स्टैंडर्ड्स होना ही पड़ता है, क्योंकि अब उस छोटा बच्चा है वो अभी। आप ये देखें कि जब सचिन तेंदुलकर आया था तो ही वाज ओनली 17 इयर्स ओल्ड, उसने अब्दुल कादिर साहब की जो है ठीक ठाक क्लास ले ली थी फैसलाबाद में, बारिश वाले मैच में, मुझे आज तक याद है सियालकोट छक्के लगे थे, 2-3 छक्के उसने मिड विकेट पे मार दिए थे, इतने बड़े ग्रेट बॉलर को। जब पाकिस्तान ने जब अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला था तो मेरे ख्याल से डग पे आउट हुए थे, दोनों इनिंग में पेयर था, तो फिर आप देखें सईद अनवर कहाँ गया और सचिन तेंदुलकर ने कहाँ फिनिश किया क्रिकेट की दुनिया में। तो मेरा ख्याल है कि महबूब के अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ एज अ क्रिकेटर, और मैंने जितनी भी क्रिकेट देखी 20-22 साल बैठ के ग्राउंड में, मैं समझता हूँ कि जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि उसका चाचा एक बैठा हुआ है यहाँ पीसीबी में, या उसके वालिद साहब जो हैं वो डगआउट में बैठे। ये तो एक प्लस पॉइंट है उसके लिए कि उसको डांटने वाला कोई नहीं है, ये तो उस बच्चे के लिए, यानी उसको डगआउट में रिस्पेक्ट मिलेगी। नहीं, रिस्पेक्ट इस तरह नहीं, एज अ देखें उसने प्रूव किया नसीम भाई, उसने शेन वॉटसन के साथ जो इनिंग खेली थी कराची में, फिर उसके बाद उसने पीछे नहीं देखा। मेरे ख्याल से 2-3 वनडे, 2-3 मैन ऑफ द मैच वो ऑन द ट्रॉट हो गया था। फिर T10 बहुत अच्छा खेल गया है अभी रिसेंटली वो बच्चे ने। उसको अगर हम एनकरेज नहीं करेंगे यहाँ बैठ के या उसके डगआउट में बैठ के या दूसरी टीम्स वाले, तो आप पाकिस्तान एक अच्छा प्लेयर गंवा देगा। मेरा मुमताज भाई आपका क्या आइडिया है इस सिलसिले में? भाई बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, उस बच्चे में बहुत टैलेंट है और उसने भरपूर मेहनत की है पाकिस्तानी टीम में आने के लिए, उसने भरपूर मेहनत की है और वो अपनी मेहनत से टीम के अंदर आया है। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है कि मोहम्मद वसीम टेलीफोन करके कहता है आजम खान को कि जनाब आप टीम में सेलेक्ट हो गए। पहला वाकया पाकिस्तान में। असल में वो नोटंकी चल रही है क्रिकेट बोर्ड में, क्या करें, काम नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ तो ड्रामेबाजी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं होता यहाँ तो खिलाड़ियों को पता ही नहीं चलता। सर जो सिलेक्ट हो गया उससे तो सवाल किया, एक फोन मोहम्मद आमिर को या शुएब मलिक को भी कर लेते, वो भी सुनवा देते कि वहां से क्या जवाब आया, तो पता चल जाता उनको। वही जो सिलेक्ट हुआ वही बता रहे हैं, आपने जिसको सिलेक्ट नहीं किया उसको भी तो फोन करते। नहीं उसको किया है, ताबिश को किया था। हाँ वो ताबिश को ही कर सकते थे, ताबिश को एक मैच खिला के आपने, उसके बाद आपने अभी उसको नहीं सिलेक्ट किया,
آپ کے جو 2 ٹور جا رہے ہیں ویسٹ انڈیز اور لندن کے، اصل اس کی لائف تو آپ نے خراب کر دی نا. وہ جو لائف پہلے خراب ہو گئی تھی، نہیں لائف پہلے خراب ہو گئی تھی، وہ بات یہ کر رہے ہیں ٹیسٹ پلیئر بن گیا. ایک ٹیسٹ آپ ایک ہو چاہے 100 اور ٹیسٹ وہاں پلیئر ہے. ایک چیز سنیں، وہاں جب یہ انگلینڈ یا ویسٹ انڈیز جاتا تو اس کی بالنگ نکھر کے آتی. میں کہتا ہوں محمد وسیم کو سونے کا ہار پہنانا چاہیے، کیونکہ وہی یہ ہمت کر نہیں سکتا وہ تھا ہار میں بتاؤں گا آپ کو، وہی یہ نہیں ہمت سونے کا ہار نہیں پہنانا چاہیے. پاکستان کے جو سلیکٹڈ تھے ماضی میں انہوں نے کہاں کھلایا؟ ان کو تو جوتوں کے ہار پہنانے چاہیے. بالکل انہوں آپ نے صحیح اس کہہ کا رہے ہیں. لائف برباد کر دی. آپ دیکھیں اس کو تو آج سے 8-10 سال پہلے اس کو سلیکٹ ہونا چاہیے تھا. تو یہ میں ہار پہ میں اسی لیے چپ ہو گیا تھا، میں نے کہا کہ ہار کون سا ہونا چاہیے، سونے کے ہار پہ میں آگے بولا نہیں، اس آپ لیے بات سمجھیے گا علی بھائی سونے کے ہار پہ جا چکے. 8 سے 10 سال پہلے اس کو سلیکٹ ہونا چاہیے تھا. ہونا چاہیے تھا. بالکل یہی حال آپ نے 11 سال فواد عالم کے ساتھ کیا. بالکل آپ تو ظلم کر رہے ہیں نا لڑکوں کے ساتھ، زیادتی کر رہے ہیں. آتا ہوں ابھی میں ایک آدمی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی جو ہیوسٹن امریکہ میں بیٹھے میں. بھائی آپ کے شاگرد شعیب ملک آج 3 نمبر پہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیا کہیں گے آپ اس پر ساجد بھائی؟ شعیب ملک گیو اپ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ بھائی بہت پیارا سوال کیا ہے. شعیب ملک کی جو فارم ہے، اور شعیب ملک نے الحمدللہ اس میں کوئی دور نہیں ہے، بدقسمتی سے آؤٹ ہو گیا جو فارم ہے. اور پاکستان کے ربڑ اسٹیمپ محمد وسیم کو کچھ شرم کرنا چاہیے، حیا کرنے چاہیے. اور جتنا میرے کلیگ اگر بات کر رہے ہیں علی موسیٰ، کچھ اقبال قاسم کو بھی کچھ شرم کر لے، حیا. علی موسیٰ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے دروازے پہ جا رہا تھا، اقبال قاسم چیف سلیکٹر تھے، یہ اپنے لوگ باری کام کرتے تھے. تو یہیں پر دیکھا جائے محمد وسیم نے نہیں یار، اقبال قاسم صاحب کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں اس پاکستان کرکٹ میں کاکا کا رول رہا ہے. دیکھیں سینئر آدمی ہے ہم. دیکھیں ساجد بھائی ہم کم از کم وہ آپ کی رسپیکٹ میری سر آنکھوں پہ، اقبال قاسم کی بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے دی اور مجھے ڈراپ کر کے ساجد علی کو کھلاتے رہے کراچی سے. یہ انصافی نہیں ہے تو انصاف ہے. اقبال قاسم صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. علی موسیٰ سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل سکتا تھا. جو فاسٹ بالر یہ تھا، جو کارکردگی دکھائی ہے، حق اور سچ کی بات کرنے تھے. میں اقبال قاسم صاحب کے رسپیکٹ، لیکن اس وقت اقبال قاسم صاحب تو سلیکٹر نہیں تھے، اس وقت تو صلاح الدین سلو صاحب سلیکٹر تھے جب ان کا معاملہ تھا. سلو صاحب چیف سلیکٹر تھے، اقبال قاسم صاحب کپتان تھے. کراچی سے میرا بھاری کام کیا، ساجد علی کو کھلایا. یہ یہاں پر زیادتیوں کی انتہا دیکھیں. ندیم خان کا بھاری کام کیا، اقبال قاسم میں کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کو کھیلنے نہیں دیا. اور میں اور معین خان اس کو نیشنل بینک چھوڑا کے پی آئی اے میں لے کے آئے. تو بات وہ کرنی چاہیے حق اور سچ کی، مگر بات بہت آگے چل جائے گی. جو ممتاز وہی بات کر رہے ہیں، تابش جو یقینی طور پر 4 سال یا 5 سال پہلے اس کو کھیلنا چاہیے، مگر جو زیادتی کی ربڑ اسٹیمپ محمد وسیم نے ایک 4 اوور کرا کے اس کو زیادتیوں کی انتہا کر دی. اگر وہ ٹور کر جاتا تو کیا فائدہ ہو جاتا؟ پاکستان کے لیے فائدہ ہو جاتا، ہو سکتا تھا کچھ کر جاتا. مگر اس کو اتنا پریشر دے دیا تھا جس کے لحاظ سے اس کو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لے لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کس کی ریٹائرمنٹ؟ تابش خان کو وہ زیادہ بہتر ہے. بتانا چاہیے میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو کم سے کم سبق تو ہو لوگوں کو، جو کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ زیادتی کریں. 4 اوور ٹیسٹ میں کھلائیں. اس انور خان کے ساتھ زیادتی ہوئی نیوزی لینڈ میں 79 میں 4 اوور کرائے تھے، اس کو بھی فاسٹ بالر تھا. تو زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں کھیلوں میں، جس میں آپ نے مثال میں علی موسیٰ کی دے دی آپ کو. دیکھیں ایسے تو بہت سارے ملیں گے، لیکن ابھی علی موسیٰ صاحب نے کہا کہ محمد وسیم کو سونے کا ہار پہنایا جائے. دیکھیں علی موسیٰ صاحب کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے کرکٹر، ایز اے اینالسٹ، ایز اے میچ ریفری، مگر ان کی اپنی رائے ہے. جو میری رائے ہے وہ یہی ہے، ان کو کس بات کا ہار بنایا جائے. شعیب ملک کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی، وہاب ریاض کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی، محمد وسیم کو. اور دنیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم نہیں، انہوں نے تابش کے معاملے پہ کہا تھا کہ ہار پہنائے، باقی جیسا بھی ہار پہنائے وہ آپ کے اوپر ہے. میں کہہ رہے ہیں تابش کے معاملے پہ سونے کا ہار پہنائے. شعیب جٹ کو بنا بات کر لیں جی جی کر لیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی کر لیں جی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ کی کوچنگ میں ہم نے بھی سیکھے کرکٹ، اور بھی اس ٹائم کافی لڑکے ہوتے تھے پی آئی کے جو آپ سے سیکھ رہے ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے. آپ کا کوئی رول پلے کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملا پی سی بی میں؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پی سی بی میں سب سے پہلے رول پلے کرنا چاہیے سر وسیم اکرم صاحب کو. فوری طور پر ان کی خدمات کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر بھائی جان آ جائیں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم بہتر ہو سکتی ہے اور بہتر ہونے کی صلاحیت ہے. مگر جس طرح نسیم بھائی نے ان سے سوال کیا تھا، آج کی ماڈرن کرکٹ میں علی موسیٰ صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستانی کھلاڑی بہت بیک فٹ پہ چلے گئے. آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، پاکستان سپر لیگ میں فارن پلیئروں کی کارکردگی نظر آ رہی ہے. نمایاں فرق راشد خان کا ہے. ورلڈ
क्लास लेग स्पिनर ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी। लेकिन ये जाहिद की कारकर्दगी क्या रही है साजिद भाई, जिन्होंने आज 3 ओवर में 53 रन दे दिए? नसीम भाई धोखा, अगर जाहिद को यही कंट्रोल ना हो अपनी बॉलिंग और कामरान अकबर से कट। शाहिद भाई इस पे मैं जरा कल बात करूंगा। 3 ओवर में 53 दिए जाहिद महमूद ने, जिन पे बहुत ज्यादा बैंक किया जा रहा था। हम भी बात करते हैं, दादू का खिलाड़ी है, उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जहां पर जाहिर खान अच्छी गेंदें कर रहे हो, जहां खुर्रम शहजाद अच्छी गेंदें कर रहे हो, वो आपको करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 53 रन 3 ओवर में दे दिए। यहाँ थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अलीम भाई कल जरा डिटेल में बात करेंगे और जरा जो चीजें रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंड सैयद मुमताज अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। 197 for 5, 198 का हदफ है कोयटा ग्लैडिएटर्स के सामने। इस इवेंट में अगर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो फिर लाजमी तौर पे इस मैच में फतह हासिल करना पड़ेगी, जो अब बहुत ही अप हिल टास्क हो गया है। दूसरी जानिब कल जो डबल हेडर खेला जाएगा उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम लाहौर कलंदर्स का सामना करेगी और मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जीतेगा पाकिस्तान, अल्लाह निगहबान।